تقدس مع بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ تاج الشریعہ کا جو نام ہے، جو لقب ہے، ان کا نام جو اختر رضا خان اظہری ہے، تو تاج الشریعہ یہ محتاج تعارف نہیں۔ ذرا دیکھیں، امیر اہل سنت، شہنشاہ علم و حکمت، مخزن خیر و برکت، نبیر اعلیٰ حضرت، منبع رشد و ہدایت، فقیہ اعظم، مبلغ اعظم، وارث علوم اعلیٰ حضرت، شہزادہ مفسر اعظم، جانشین حضور مفتی اعظم، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار رضویت، جان سنیت، حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد اختر رضا خان اظہری قادری علیہ الرحمت والرضوان، حضور تاج الشریعہ کی عظیم ہستی یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جس قدر حسین صورت عطا کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ علم اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ ذرا دیکھیں کہ دور حاضر میں ابھی ان کے وصال کے بعد بھی ذرا آپ غور کریں گے، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو ایسی شخصیت آپ کو ملنا مشکل ہے۔ اس دور حاضر میں بھی ان کے جیسا متقی، ان کے جیسا پرہیزگار ملنا بہت مشکل ہے۔ ان کے جیسا عالم، ان کے جیسا فاضل، ان کے جیسا مفتی، ان کے جیسا مفکر، ان کے جیسا مدبر، ان کے جیسا محدث، ان کے جیسا پیر، ان کے جیسا عامل شریعت، ان کے جیسا عامل سنیت، ان کے جیسا خوب رو، ان کے جیسا خوبصورت، ان کے جیسا اچھا اخلاق، ان کے جیسا عابد، ان کے جیسا زاہد، ان کے جیسا مجاہد، ان کے جیسا ولی، ان کے جیسا کامل، ان کے جیسا فاضل، ان کے جیسا مرجع خلائق، ان کے جیسا داعی، ان کے جیسا مبلغ، ان کے جیسا رہبر، ان کے جیسا مخلص، ان کے جیسا محسن، ان کے جیسا پیر طریقت ملنا بہت مشکل ہے۔ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر ہندو مسلمان ہو جائے، جن کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کر مومن بن جائے، مسلمان ہو جائے، جن کو دیکھ کر کافر مومن ہو جائے، جن کو اگر عیسائی دیکھ لے تو مسلمان ہو جائے، جن کو یہودی دیکھ لے تو مومن بن جائے، جن کو پنڈت برہمن دیکھ لے تو مسلمان ہو جائے، جن کو یہودی دیکھ لے تو مومن بن جائے، جن کو اگر عیسائی دیکھ لے تو مسلمان ہو جائے، جن کو فاسق دیکھ لے تو فسق سے توبہ کر لے، جن کو شرابی دیکھ لے تو شراب سے توبہ کر لے، جن کو گمراہ دیکھ لے تو ہدایت پا جائے، جن کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں دیوانے جمع ہوا کرتے تھے۔ جب آپ جلسے جلوس میں جایا کرتے تھے، کسی دینی محفل میں جایا کرتے تھے، تو کس قدر بھیڑ ہوتی تھی۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تو وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ لاکھوں بلکہ سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں دیوانے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ صرف معلوم ہو جائے کہ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہونے والی ہے تو علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، ائمہ اعظام، حفاظ و قراء حضرات اور دیگر طبقے کے افراد، چاہے بچہ ہو یا جوان، چاہے بیمار ہو بوڑھا، سب کے سب دیوانے چلتے آ رہے ہیں ایک جھلک پانے کے لیے، اپنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے لیے۔ تاجر تجارت چھوڑ کر، بزنس مین بزنس چھوڑ کر، مدرس درسگاہ چھوڑ کر، طالب علم مدرسہ سے نکل کر، مفتی دارالافتاء چھوڑ کر، ہر طبقے کے افراد، ہر طرح سے لوگ، ہر طبقے کے ماننے والے لوگ، ذرا دیکھیں یہ سارے حضرات دیدار تاج الشریعہ کی خواہش میں مستانوں کی طرح چلے آتے تھے۔ یہ حقانیت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک عالم سے پوچھئے کہ کس سے مرید ہونا چاہتا ہے،
تو جب آپ بحیات تھے تو جواب وہ دیتا تھا تاج الشریعہ سے۔ ایک فاضل سے پوچھئے کس سے مرید ہونا چاہتا ہے تو جواب دیتا تھا تاج الشریعہ سے۔ ایک حافظ سے پوچھئے کس سے مرید ہونا چاہتا ہے تو جواب دیتا تھا تاج الشریعہ سے۔ ایک قاری سے پوچھئے کس سے مرید ہونا چاہتا ہے تو جواب دیتا تھا تاج الشریعہ سے۔ ایک مفتی سے پوچھئے کس سے مرید ہونا چاہتا ہے تو جواب اس کا یہی ہوتا تھا کہ تاج الشریعہ سے۔ ایک مدبر سے پوچھئے کس سے مرید ہونا چاہتا ہے تو یہی جواب ہوتا تھا کہ تاج الشریعہ سے۔ ایک ماسٹر سے پوچھئے کہ آپ کس سے مرید ہونا چاہتے ہو تو جواب یہی ہوتا تھا کہ تاج الشریعہ سے۔ ایک بہاری سے پوچھئے کس سے مرید ہونا چاہتا ہے تو جواب ہوتا تھا تاج الشریعہ سے۔ ایک بنگالی سے پوچھئے کہ تو کس سے مرید ہونا چاہتا ہے تو جواب ہوتا تھا تاج الشریعہ سے۔ ذرا دیکھیں، جواب ہوتا تھا تاج الشریعہ سے۔ سب کے سب تاج الشریعہ کے دیوانے تھے۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی شان، یہ ہے تاج الشریعہ کی زندہ کرامت، یہ ہے تاج الشریعہ کی مقبولیت، یہ ہے تاج الشریعہ کی عبقری شخصیت، یہ ہے تاج الشریعہ کی ہماگیری عالمی شہرت۔ تو پھر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد و عطاوت کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ پھر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ ذرا دیکھیں، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، تاج الشریعہ کی اتنی مقبولیت سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں نہیں نعرے حسد میں مبتلا ہوں گے لوگ؟ اس قدر شہرت اور مقبولیت دیکھ کر ضرور بھی ضرور نعرے حسد میں مبتلا ہوں گے لوگ، اور ہوئے بھی۔ تاج الشریعہ سے حسد کرنے والے، مسلک اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے والے، سنی بریلوی علماء سے حسد کرنے والے کے لیے نہ دنیا میں کوئی جگہ ہے نہ آخرت میں کوئی جگہ ہے۔ ذرا دیکھیں، ہم سب کے سب تاج الشریعہ سے ملنا چاہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ ہم سب کے سب تاج الشریعہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس قدر تاج الشریعہ کو عروج عطا کیا، آج ان کے ماننے والے علماء، فضلاء، قراء، مفتیان کرام کو بھی ان کے توسل سے، ان کے صدقے سے شہرت عطا کرے۔ ہم سب کے تاج شریعت سلامت رہیں، ہم سب کے اختر چمکتے رہیں۔ اللہ عز و جل نظر بد سے انہیں محفوظ جس طرح فرمایا، ہم سارے سنی علماء کرام کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص شیطان کے مکر و فریب سے، دشمن کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، چگل خوروں کی چگل خوریوں سے، مکاروں کی مکاریوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور تاج الشریعہ کے چاہنے والے، ماننے والے اور مسلک امام احمد رضا پر قائم و دائم رہنے والے کو دنیا اور آخرت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بالعموم پوری دنیا کے مسلمان، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تھی تاج الشریعہ کی شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے سماعت کی، اپنی رائے کمنٹ میں پیش کر کے ضرور بتائیں کہ یہ تاج الشریعہ کے شان میں جو بھی باتیں میں نے بیان کی یہ آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔